कौन है जिसे इतनी शिद्दत से मेरी तलाश है? काफी सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, छुप कर रहना। वो तुम्हें देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कौन हो तुम। The thorn in history's side. The Emperor. The boss's boss. Requiescat. हम assassins हैं। दुनिया की तारीख में ऐसी ऐसी बाकमाल जंगजू तंजीमें पैदा हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपना सिक्का मनवाया है। सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान और तैमूर जैसे अजीम फातह जिनसे पूरी दुनिया वाकिफ़ है और जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन तारीख के औराक में एक ऐसी जंगजू तंजीम का नाम भी आता है जो कि छुपकर वार करने में माहिर थे। ये सफाक कातिल थे और अंधेरों में वार किया करते थे, जिनका नाम हशाशीन या असैसिन्स था। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मुसलमानों के दरमियान इस हवाले से इख्तिलाफ हुआ कि खलीफा कौन बनेगा, और इस इख्तिलाफ से शिया और सुन्नी फ़िरके की तकसीम हुई। 9वीं सदी ईस्वी तक शिया फ़िरका काफ़ी फैल चुका था और कई शिया रियासतें भी वजूद में आने लगी थी। उन्हीं शिया जमात के अंदर मज़ीद एक नया फ़िरका टूट कर अलग हुआ जिसे इस्माइलिया कहा गया, और ये लोग हज़रत अली के नस्ल से 5वें इमाम के बेटे इमाम इस्माइल की तरफ खुद को मंसूब किया करते थे। उन इस्माइलियों या नज़ारियों ने फ़िलासफ़ी और बातनियत को मिलाकर एक ऐसा मजहबी ग्रुप को पैदा किया जो नहायत ही अजीब व गरीब था। इन लोगों को बातनिया कहा जाता था और इनका मानना था कि कुरान के कुछ खुफिया माने हैं जिसे सिर्फ उनका इमाम ही समझ सकता है। इसके अलावा ये दोबारा जन्म लेने के तसव्वुर पर भी यकीन रखते थे, और ये भी कि इस मादी दुनिया में जन्नत और जहन्नम दोनों ही मौजूद है। इनके मजहबी अक़ीदों में यहूदियत, ज़रतुश्त, यूनानी फ़लसफ़ा और दूसरे अक़ायद भी शामिल थे। इन इस्माइलियों ने अपने खुफिया अक़ायद को फैलाने के लिए दावत का एक नेटवर्क तश्कील दिया और हशाशीन नामी एक खुफिया तंजीम की बुनियाद रखी। इस ग्रोह की इब्तदा पहली सलीबी जंग के करीब 1000 ईस्वी में हुई, और ये दौर फ़ातिमी खुलफा का दौर था। हशाशीन नामी इस तंजीम का बानी हसन बिन सबाह नामी एक शख्स था। हसन बिन सबाह नहायत ही सफ़ाक किरदार और साजिशी दिमाग का मालिक था। जब वो ईरान के शहर कस्वीन पहुंचा तो वो अपना हुलिया बदल कर एक नेक सीरत बुजुर्ग के भेस में रहने लगा। भोले भाले लोग उसकी फ़लसफ़ियाना बातों पर आकर उसके मुरीद बन गए। उसके आंखों में एक ऐसी कशिश और बातों में ऐसी मिठास थी कि जो भी उसे एक बार बात कर लेता वो उसका दीवाना हो जाता। बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों के कब्ज़े के बाद हसन बिन सबाह चाहता था कि इस इलाके पर हशाशीन का कब्ज़ा हो जाए। उसने ईरान के इलाके अल मौत में अपना एक किला भी तामीर करवाया जिसे किला अल मौत कहते हैं। हशाशीन के लश्कर ने अपने वक्त में न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि बेशुमार लोगों को मौत की वादी में पहुंचा दिया। उन्हें छुप कर वार करने में इतनी महारत हासिल थी कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देते। यहाँ तक कि बहुत सी छोटी रियासतें अपने आप को बचाने के लिए उन्हें टैक्स देने पर मजबूर हो गई। इस तंजीम ने नहायत ही सफाकी से बहुत से किलों पर कब्जा कर लिया। हसन बिन सबाह ने अपने मुरीदों को फ़िदाइन का नाम दिया और इन फ़िदाइन की तरबियत करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर भेज दिया, जहाँ ये तबीब, उस्ताद, ताजिर, फ़ौजी, वज़ीर या एक आम आदमी के रूप में अहम जगहों पर पहुँच गए और मुस्लिम हुकूमतों को अंदर से खोखला करने लगे। ये लोग बहुत सी बड़ी बड़ी रियासतों के अंदर दीमक की तरह फैल गए। हशाशीन इंतहाई निशानेबाज और बेहतरीन चालाक कातिल थे जो अपना काम इंतहाई राजदारी और महारत से करते थे।
یہ لوگ بھیس بدلنے کے بھی ماہر تھے اور ان میں جاسوسی کا نظام بھی بہت ہی کمال کا تھا۔ یہ فدائین لوگ حسن بن صبا کے حکم پر اتنا یقین کیا کرتے تھے کہ اس کے بارے میں مارکو پولو نے اپنی کتاب دا ٹریولز میں بیان کیا ہے، جس میں اس نے 13ویں صدی میں اپنے اس لمبے سفر کو لکھا تھا جو اس نے ایشیا میں کیا۔ اس نے اس کتاب میں کہا تھا کہ حسن بن صبا نے حشیش نامی ایک مشروب تیار کیا جسے پی کر کوئی بھی شخص اس کے قابو میں آ جاتا۔ اس نے اپنے مریدوں اور ماننے والوں کو اس نشے کا عادی بنا دیا۔ اس حشیش کے نشے کی وجہ سے ان لوگوں کو حشاشین کا لقب دیا گیا، جسے انگلش میں اسیسنس بھی کہتے ہیں۔ بہت ہی کم وقت میں اس کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، جو اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ اس نے اپنے ناجائز دولت سے قلعہ الموت کے اندر ایک مصنوعی جنت بھی تیار کی تھی، جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے علاوہ دنیا بھر سے خوبصورت لڑکیوں کو بھی اس جنت میں رکھا گیا۔ اس جنت میں نئے مہمانوں کو ایسی ایسی لذتوں سے آشنا کروایا جاتا جو اسے عام زندگی میں کبھی میسر نہ ہوتی۔ حسن بن صبا کے فدائین حشیش کے نشے میں یہاں لائے جاتے تھے، اور اس نشے کی وجہ سے انسان ویسے ہی خود کو جنت میں محسوس کرنے لگ جاتا۔ جب وہ یہاں لڑکیوں کی دلفریب اداؤں کو دیکھتا تو وہ انہیں حقیقی حور سمجھ کر مدہوش ہو جاتا۔ یہاں انہیں قسم قسم کی لذیذ کھانے پیش کیے جاتے، دنیا کی بہترین اقسام کی شراب ان کی خدمت میں پیش ہوتی اور رقص کی محفلیں سجتی۔ لیکن جنت کی زندگی صرف چند روز کے لیے ہی ہوتی، اور پھر بعد میں اسے بے ہوشی کی حالت میں حسن بن صبا کے پاس لایا جاتا۔ وہ اس شخص کو اس جنت میں دوبارہ جانے کی لالچ دیتا، لیکن اس شرط پر کہ وہ حسن بن صبا کے لیے کام کرے۔ اس طرح وہ لوگ زندگی بھر حسن بن صبا کے غلام بن کر رہ جاتے۔ وہ لوگ اس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیتے اور اس کے حکم سے پہاڑوں سے چھلانگ بھی لگا دیتے۔ جب حسن بن صبا کا فتنہ بڑھ گیا تو سلجوقی سلطان ملک شاہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لشکر کشی سے پہلے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ حسن بن صبا خود کو سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی منفی سرگرمیوں کو ختم کر دے، ورنہ اس کے قلعے پر چڑھائی کر دی جائے گی۔ جب یہ پیغام قلعہ الموت میں جا کر حسن بن صبا کو سنایا گیا تو اس نے کہا کہ میں کسی کی بھی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا سلطان کو کہنا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کا رخ نہ کرنا، ورنہ تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا۔ قاصد یہ پیغام لے کر جانے لگا تو حسن بن صبا نے اسے روک لیا اور کہا ٹھہرو، شاید تم میری باتوں کا یقین نہ کرو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حسن بن صبا کے حکم سے کچھ فدائین قطار بنا کر وہاں کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک فدائی کو بلا کر خنجر پکڑا دیا اور کہا اسے اپنے سینے میں اتار لو۔ اس فدائی نے بلند آواز سے نعرہ لگایا یا شیخ الجبل تیرے نام پر، اور خنجر اپنے دل میں اتار لیا۔ اس کے بعد دوسرے فدائی کو بلا کر حکم دیا کہ بلندی پر جا کر سر کے بل چھلانگ لگا دو۔ وہ خاموشی سے گیا اور چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اس قاصد نے جا کر یہ تمام واقعات سلطان کو بتایا، لیکن سلطان نے سلجوقی فوج کو لے کر قلعہ الموت پر حملہ کر دیا۔ لیکن خفیہ طریقے سے سلجوقی سپہ سالار حسن توسی کو قتل کر دیا گیا، اور یہ عظیم الشان لشکر راستے سے ہی واپس ہو گیا، اور بعد میں ان حشاشین نے سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کر ڈالا۔ حسن بن صبا نے 35 سالوں کے اندر وقت کے اعلیٰ شخصیات، لیڈرز اور علماء کو قتل کروا دیا، یہاں تک کہ عیسائیوں کے کہنے پر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی 3 قاتلانہ حملے کیے، مگر ایوبی سلامت رہے۔ حسن بن صبا نے اپنی 35 سالہ دور حکومت میں ایشیا کے بڑے حصے میں تباہی مچائی، اور اس کے مرنے کے بعد بھی ان حشاشین کا فتنہ ختم نہ ہوا، بلکہ آنے والے 150 سالوں تک جاری رہا۔ 1273 عیسوی میں ابن بطوطہ سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچا تو وہ لکھتا ہے کہ حشاشین جو کہ خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے، مملوک سلطانوں کے لیے کرائے کے غنڈے بن چکے تھے جو پیسے لے کر لوگوں کو قتل کر دیا کرتے۔
حسن بن صباح کے موت کے بعد یہ فدائی مال کے ہوس کے شکار ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے لگے۔ اس زمانے میں 1250 عیسوی کے قریب ترکستان، ایران اور عراق کے علاقوں میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے قدم رکھا۔ ہلاکو، جو کہ اپنے پیچھے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتا جا رہا تھا، اس نے اب ان حشاشین کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ فدائین منگول ریاست کے لیے سر کا درد بن چکے تھے۔ ہلاکو خان نے قلعہ الموت پر حملہ کر دیا اور حشاشین نے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح منگولوں نے نہ صرف فدائین کو چن چن کر ہلاک کیا، بلکہ ان کے تمام دستاویز اور کتابیں بھی جلا دی۔ منگولوں نے حشاشین کے اس مصنوعی جنت کو بھی تباہ کر دیا اور وہاں رہنے والی خوبصورت لڑکیوں کو غلام بنا کر لے گئے، اور یہیں اس تنظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ تاریخ میں حشاشین کی کہانی محض تلواروں، خفیہ قاتلوں اور خونی فتوحات کی داستان نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی پر اسرار گتھی ہے جس کے دھاگے صدیوں تک کھلتے رہیں گے۔ یہ وہ گروہ تھا جس نے اندھیروں میں جنم لیا، خفیہ راستوں پر چل کر بادشاہوں کے تخت ہلائے اور سلاطین کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ ان کی داستان ایک نہ سلجھنے والی پہیلی ہے۔ کچھ انہیں فتنہ گر کہتے ہیں، کچھ انہیں بہادر مجاہد، تو کچھ انہیں 12ویں صدی کے شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن بن صباح کا وفادار فدائی الطائر نے قلعہ الموت کی تباہی سے پہلے چنے ہوئے فدائین کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج دیا تھا اور انہیں اپنے مشن پر ہمیشہ کاربند رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ممکن ہے کہ بعد میں پیدا ہونے والے سیکرٹ سوسائٹیز اور فری میشنز جیسی تنظیمیں بھی انہی حشاشین کی بدلی ہوئی شکل ہو، جو آج دجال کے لیے کام کر رہی ہیں اور دنیا کی سیاست اور معاش پر اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔